السلام علیکم ویورز، رضوان شبیر کیانی آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ یہ نالج سب تک پہنچ سکے۔ دور حاضر میں اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے فتنوں میں سے ایک فتنہ غلام احمد قادیانی ہے۔ غلام احمد قادیانی جو انڈیا کے ایک گاؤں قادیان میں پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ بطور کلرک بھرتی ہو کر سیالکوٹ میں تعینات ہوا۔ اس کی سیالکوٹ میں تعیناتی کے دوران اس کی ملاقات عیسائی مشنریوں سے ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات استوار ہو گئے۔ جس کے بعد غلام احمد قادیانی نے سب سے پہلے حضرت نوح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، جس کے بعد اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ عیسیٰ مسیح ہے، اور اس کے بعد 1889 میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ امی نبی ہے۔ یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی کی ان ساری باتوں کے جھوٹ ہونے کا ایک اور ثبوت جو اس کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں دعویٰ تھا اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ایگزیکیوشن جو ان کو قتل کیا جا رہا تھا اس سے فرار ہوئے، اور فرار ہونے کے بعد وہ کشمیر میں ہجرت کر کے آ گئے، اور اس ہجرت کے دوران بزرگی کے عالم میں اپنی قدرتی موت مرے۔ غلام احمد قادیانی کی یہ بات جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس نے گھڑی، اس کا نہ تو اسلام میں کوئی حوالہ ملتا ہے اور نہ ہی اس کا عیسائیت اس کو قبول کرتی ہے، اور اگر ہم ہسٹری کا مطالعہ کریں تو ہسٹری میں اس بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کرتی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ من گھڑت اور بے بنیاد کلیم تھا۔ غلام احمد قادیانی 26 مئی 1908 کو فوت ہوا، لیکن چونکہ اس من گھڑت مذہب اور تحریک کو انگریزوں کی بھرپور حمایت حاصل تھی، لہذا قادیانی برصغیر پاک و ہند میں غلام احمد قادیانی کی وفات کے باوجود اپنا دائرہ کار بڑھاتے رہے۔ پاکستان بننے کے بعد 1953 میں پاکستان کے علماء نے قادیانیوں کے خلاف ایک باقاعدہ مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کے روح رواں اس وقت کے مشہور عالم اور مذہبی رہنما مولانا مودودی تھے، جن کے ساتھ برصغیر پاک و ہند کے تمام علماء شامل تھے۔ ان لوگوں نے قادیانیوں کے خلاف ایک منظم جدوجہد کا آغاز کیا، جو کہ کم و بیش 20 سال تک جاری رہی، اور آخر کار 1974 میں اس جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے دونوں فریقین کے آرگیومنٹ سننے کے بعد 7 ستمبر 1974 کو آئین پاکستان کی دوسری ترمیم منظور کی، جس کے مطابق آرٹیکل 260 سب آرٹیکل 3 کا ایجاد کیا گیا۔ اس آرٹیکل میں مسلمان اور غیر مسلم کی تعریف بیان کی گئی۔ اس کے مطابق مسلمان صرف وہ شخص ہے جو اللہ کی وحدانیت پر مکمل یقین رکھتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی طور پر آخری نبی مانتا ہو، اور غیر مبہم طور پر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے اور اس کے بعد کوئی نبی نہ آنے پر یقین رکھتا ہو۔ آئین میں دوسری ترمیم کے باوجود اور آرٹیکل 260 سب آرٹیکل 3 کے ایجاد کے باوجود قادیانی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں رہے، جس کے بعد 1984 میں آرڈیننس نمبر 20 پبلش کیا گیا۔
جس کی روح سے تعزیرات پاکستان میں 2 دفعات، دفعہ نمبر 298C اور دفعہ نمبر 298B کا ایجاد کیا گیا۔ ان دفعات کے مطابق قادیانی کسی بھی غلام احمد قادیانی کے ساتھی کو صحابی نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی وہ خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المومنین یا امیر المومنین کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان دفعات میں مزید کہا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے علاوہ کسی دیگر کے بارے میں ام المومنین کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے علاوہ کسی دیگر خاندان یا شخص کے بارے میں اہل بیت کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سیکشن 298B مزید یہ کہتا ہے کہ قادیانی نہ تو اپنی عبادت کو نماز کہہ سکتے ہیں، نہ اپنی جائے عبادت کو مسجد کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی عبادت کے لیے بلائے جانے کو اذان کہا جا سکتا ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کی اذان کو وہ اپنے عبادت کے لیے بلائے جانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس آرڈیننس کے تحت اگر کوئی بھی شخص متذکرہ بالا جرم کرتا ہے تو اس کو 3 سال تک کی قید اور اس کے ساتھ جرمانے کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سیکشن 298C کا بھی ایجاد کیا گیا، جس کے مطابق قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا، اور نہ ہی بالراستہ یا بلا واسطہ اپنے مذہب کو اسلام کہہ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے مذہب کی تبلیغ پاکستان میں کرنے کا حقدار ہے۔ اور اگر کوئی بھی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کے خلاف FIR درج ہو سکتی ہے اور اس کو 3 سال تک کی قید اور جرمانے کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ یہ وہ آئین کے آرٹیکل اور قانون کی دفعات تھیں جو قادیانی مذہب سے متعلق تھیں۔ اب میں آپ کو پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے وہ فیصلے بتاؤں گا جس میں قادیانیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے متعلق مختلف فیصلے کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آئین پاکستان میں ترمیم ہونے کے بعد قادیانیوں نے اس ترمیم سے متعلق ایک ریٹ پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی، اور اس میں یہ کہا کہ آئین میں دی گئی مسلمان کی تعریف میں قادیانی بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق عدالت نے اپنا فیصلہ جاری کیا جو PLD 1978 لاہور 113 پیج پر موجود ہے۔ اس فیصلے میں یہ قرار دیا گیا کہ قادیانیوں کے مذہب اور ان کے عقیدے کی روشنی میں وہ مسلمان کی تعریف میں نہیں آتے، اور وہ صاف صاف غیر مسلم اور غیر مذہب کی تعریف میں فال کرتے ہیں۔ لہٰذا لاہور ہائی کورٹ نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا اور ان کی ریٹ پٹیشن خارج کر دی۔ یہی پوائنٹ آف لا قادیانی فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان میں لے کر گئی۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے تمام فریقین کو سننے اور قرآن، سنت اور احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے قادیانیوں کی پٹیشن خارج کی اور یہ ڈکلیئر کیا کہ قادیانی قرآن اور سنت اور احادیث کی روشنی میں غیر مسلم اقلیت ہیں۔ یہ فیصلہ بھی PLD 1985 FST پیج 8 پر موجود ہے۔ 1989 میں قادیانیوں نے اپنے مذہب کی 100 سالہ تقریبات سر عام منانے کا اعلان کیا، جس پر حکومت پاکستان نے دفعہ 144 نافذ کیا اور قادیانیوں پر یہ پابندی لگائی کہ وہ سر عام عوامی مقامات پر اپنی تقریبات نہیں منا سکتے، چونکہ اس سے نقص امن کا خطرہ ہے۔ قادیانیوں نے اس حکم کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے قادیانیوں کی یہ ریٹ خارج کر دی، جس کے بعد قادیانیوں نے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس آرڈر کو چیلنج کیا۔
یہ کیس ظہیر الدین بنام سرکار کے نام سے 1993 SCMR 1718 صفحہ پر موجود ہے۔ اس کیس میں قادیانیوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ حکومت کا دفعہ 144 کا نفاذ اور تعزیرات پاکستان کی دفعات 298B اور 298C آئین کے آرٹیکل نمبر 19، 20 اور 25 سے متصادم ہیں، لہٰذا حکومت کے دفعہ 144 کے نفاذ اور دفعہ نمبر 298B اور دفعہ نمبر 298C کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ عدالت نے تمام فریقین کے آرگیومنٹ سننے کے بعد اور حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ قادیانی نہ صرف آئین اور قانون کے مطابق غیر مسلم اقلیت ہیں، بلکہ وہ نہ تو پاکستان میں سر عام اپنے مذہب کی اشاعت کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ سر عام اپنے کسی مذہبی رسومات کی ادائیگی کر سکتے ہیں، چونکہ اس سے پاکستان میں نقص امن کا خطرہ ہے۔ اس میں یہ مزید قرار دیا گیا کہ دفعہ نمبر 298B اور 298C کسی صورت بھی آرٹیکل نمبر 19، 20 اور 25 کے متصادم نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہوا وہ یہ تھا کہ کیا قادیانی مسلمانوں کے قانون وراثت کے مطابق اپنی جائیداد تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس نقطہ پر آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا ایک فیصلہ دیا جو 1988 SCMR 816 پر پبلش ہوا۔ اس فیصلے کے مطابق قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں اور وہ مسلمانوں کے قانون وراثت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا قادیانیوں کی وراثت ان کے اپنے قانون کے مطابق تقسیم ہوگی اور وہ مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے اسلامک قانون سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی نقطہ پر لاہور ہائی کورٹ لاہور نے 2018 میں اپنا ایک فیصلہ سنایا جو کہ 2018 PLD 819 پیج پر موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال جو عدالت کے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ کیا قادیانی مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی دفعہ نمبر 4 سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں۔ دفعہ 4 یہ کہتی ہے کہ پوتے پوتیاں اور نواسہ نواسیاں اپنے نانا اور دادا کی جائیداد میں اسی طریقے سے حصہ دار تصور ہوں گی جس طرح ان کے فوت شدہ والدہ یا والد حصے دار تھے۔ عدالت نے تمام ثبوت دیکھنے اور آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ جاری کیا کہ قادیانی غیر مسلم ہونے کی وجہ سے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور اگر کوئی قادیانی فوت ہوتا ہے تو اس کے پوتے پوتیاں یا نواسہ نواسیاں اس کی وراثت میں حصہ نہیں لے سکتے۔ یہ فیصلہ 2005 YLR پیج 29 پر موجود ہے۔ چونکہ قادیانی کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے یا کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر یہ ظاہر ہو کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن چونکہ قادیانی ہمیشہ ایسا کوئی نہ کوئی اقدام کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنی اصلیت ہمیشہ چھپاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ 1999 میں چشتیوں میں پیش آیا جس میں قادیانیوں نے ایک عبادت خانہ تعمیر کیا جس کو شکل و صورت اور تعمیراتی اعتبار سے بالکل مسجد کی طرح تعمیر کیا گیا، اور کوئی بھی عام فہم شخص اس کو دیکھنے کے بعد یہی تصور کرتا تھا کہ وہ مسجد ہے۔ یہ عبادت گاہ نذیر اختر نامی قادیانی نے تعمیر کی جس کے خلاف عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ایک درخواست برائے اندراج مقدمہ دائر کی۔ اس پر FIR نمبر 302 تھانہ صدر چشتیاں ضلع بھاول نگر درج ہوئی۔ ملزم کو گرفتار کیا گیا اور ملزم نے درخواست ضمانت لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی۔
جس پر لاہور ہائی کورٹ نے اس کی درخواست ضمانت خارج کی اور یہ فیصلہ دیا کہ کوئی بھی قادیانی اپنی عبادت گاہ مسجد کی طرز پر تعمیر نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کوئی قادیانی منبر، مینار اور گنبد تعمیر کر کے اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی شکل میں تعمیر کرتا ہے تو یہ ایک قابل سزا جرم تصور ہوگا۔ یہ فیصلہ PLD 2000 لاہور پیج 364 پر موجود ہے۔ 2017 کے الیکشن ایکٹ میں حلف نامے میں ترمیم کر کے قادیانیوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی، جس پر ایک ریٹ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوئی۔ اس ریٹ پٹیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 4 جولائی 2018 کو کیا، جو انتہائی مفصل اور تاریخی فیصلہ ہے۔ اس فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا کہ تمام الیکشن امیدواران کے لیے بمطابق آئین حلف نامہ جمع کرانا ضروری ہے، جس میں امیدوار غیر مبہم طور پر اپنے مسلمان ہونے یا غیر مسلم ہونے کا اقرار کرے گا۔ اس کے علاوہ اس فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ نادرا اور دیگر ادارے برتھ سرٹیفکیٹ، شناختی کارڈ، پاسپورٹ یا ووٹر لسٹ میں اندراج سے قبل ہر شخص سے ایک بیان حلفی لینے کے پابند ہیں، جس میں وہ شخص اپنے مسلمان یا غیر مسلم ہونے کا غیر مبہم طور پر اعلان کرے گا۔ اس فیصلے میں یہ بھی حکم فرمایا گیا کہ افواج پاکستان، سرکاری ملازمین اور بیوروکریٹ سے ایک حلف نامہ لینا ضروری ہے، جس میں وہ اپنا مسلمان یا غیر مسلم ہونا غیر مبہم طور پر اعلان کریں گے۔ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ احمد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اور قرآن پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی نام سے مخاطب کیا گیا، لہٰذا پارلیمنٹ کو یہ ہدایات جاری کی گئیں کہ وہ ایسی قانون سازی کرے جس کے ذریعے قادیانی مذہب کو احمدیہ اور قادیانی افراد کو احمدی کہنے سے روکا جا سکے۔ پارلیمنٹ کو یہ ہدایات دی گئیں کہ وہ بذریعہ قانون قادیانی افراد کو پابند کرے کہ وہ اپنے لیے دیگر الفاظ جیسے قادیانی، غلام مرزئی یا مرزئی جیسے الفاظ استعمال کریں۔ اگر آپ کسی قسم کی مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا اس بارے میں کوئی سوال ہے یا بیان کی گئی باتوں میں کسی بھی چیز کا آپ کو ریفرنس درکار ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو اینڈ اسٹے بلیسڈ۔